السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفارمیشن چینل۔ ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پاکستان کے قیام سے جڑے 2 حقیقی اور لرزہ خیز واقعات بیان کیے تھے۔ آج کی اس قسط میں ہم اگلے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ اس کہانی کے راوی شاہد احمد دہلوی خون سے پیاس بجھائی کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ میرے کئی عزیز جو 21 ستمبر کی اسپیشل ریل میں دلی سے چلے تھے شہید ہو گئے۔ اس پوری ریل گاڑی میں صرف 200 آدمی زندہ بچے تھے۔ ایک دوست جو اس گاڑی سے لاہور پہنچے تھے کی حالت یہ تھی کہ سارے کپڑے خون میں لت پت اور وہ پاگلوں کی طرح چیختے تھے کہ میں نے مردوں کا پاؤ بھر خون چاٹا ہے۔ یہ لاشوں کے نیچے دبے رہ گئے تھے اور پیاس بجھانے کے لیے خون چاٹتے رہے تھے۔ ان کی خون اشامی کی کیفیت سن کر بہار کی وہ پاگل عورت یاد آ جاتی تھی جو سب سے کہتی پھرتی تھی میں نے اپنے 7 بچوں کا خون پیا ہے۔ اس کے 7 بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے اور سب کا خون اسے زبردستی پلایا گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جس کا عنوان ہے بچوں کو نیزوں پر پرو دیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ میرا گھر ضلع حصار میں تھا۔ میری والدہ کے ماموں عنایت حسین منڈی ڈبوالی کی پولیس چوکی کے انچارج تھے۔ وہ وہاں عرصے سے تعینات تھے۔ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، اس لیے ہر مذہب و ملت کے لوگ ان کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ حملہ ہوا تو ہم لوگ ایک گھر میں جمع ہو گئے۔ ہمارے ساتھ مسلمان پولیس کے 2-3 گھرانوں بھی شامل تھے۔ محلے کے کچھ اور لوگ بھی اپنے بچوں اور عورتوں کو ہمارے ہاں چھوڑ گئے تھے۔ ہم اپنے مکان کی چھت پر کھڑے تھے اور چاروں طرف سے لرزہ خیز چیخیں اٹھ رہی تھیں۔ جیسے ہی کوئی بچہ یا آدمی ہمارے گھر کی طرف پناہ لینے کے لیے بڑھتا، ظالم اسے برچھیوں اور بلموں سے ہلاک کر دیتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزے کی نوک میں پرو کر ناچتے تھے۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ جاتا تھا اور میں دل ہی دل میں اپنی بزدلی پر لعنت بھیج رہا تھا۔ پھر خیال آتا کہ میں چپ رہنے کے سوا کر بھی کیا سکتا ہوں۔ جب مسلمانوں کا اچھی طرح صفایا ہو چکا تو ہندو پولیس کی مسلح گارڈ ہمارے گھر آئی اور سید عنایت حسین اور دوسرے 2 پولیس اہلکاروں سے مخاطب ہو کر انہیں کہا آپ صرف اپنے آدمی اس گھر سے نکال لیں، کوئی دوسرا آدمی آپ کے ساتھ گیا تو آپ کی بھی خیر نہیں۔ میں آج تک وہ منظر کسی طرح نہیں بھول سکا جب ہم اس گھر سے نکل رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے، گھبرائی ہوئی عورتیں اور چند ہراساں مرد ہمیں حسرت سے الوداع کہہ رہے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ جیسے ہی ہم لوگ گھر سے نکلیں گے ظالم ہندو گھر میں گھس کر ان کا صفایا کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ادھر ہم گھر سے نکلے، ادھر قاتلوں کی منتظر ٹولی ان پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑی۔ معصوم بچوں اور بے گناہ عورتوں کی چیخیں دور تک ہمارا پیچھا کرتی رہی۔ راوی مشکور حسین۔ اسی طرح ہماری اس کتاب میں ہمارا دوسرا لرزہ خیز واقعہ جس کا عنوان ہے میرا گھر شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ ہمارا گاؤں امرتسر کے قریب ہی واقع تھا۔ 15 اور 21 اگست 1947 کی درمیانی شب قیام پاکستان کا اعلان کر دیا گیا۔ جیسے مسلمان مسرت و انتباہت کے ساتھ سنا، مگر ہندوؤں اور سکھوں کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی لیے مسلمان اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ اماں بھی نے ہمیں بلوائیوں کے ڈر سے باہر جانے سے منع کر دیا، لیکن جب اچانک گاؤں سے دردناک چیخوں کی آواز سنائی دی تو اماں کے روکنے کے باوجود اختر بھائی تیزی سے باہر آئے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک دردناک منظر تھا۔ ہندو اور سکھ بلوائی لڑکیوں اور عورتوں کو بالوں سے گھسیٹ کر باہر لا رہے تھے۔ مسلمان مردوں کو وحشیانہ انداز میں قتل کیا جا رہا تھا۔ ان کے گھر نظر آتش کیے جا رہے تھے۔ ماؤں کے سامنے ان کے معصوم بچے سنگینوں میں پرو دیے جا رہے تھے۔ ایک مسلمان لڑکی کو ان درندوں کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے میں جیسے ہی آگے بڑھا، ایک سنگین کی تیز نوک میرا بازو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ایک ہندو نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ اختر بھائی مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھے تو اس بلوائی نے سنگین ان کے سینے میں گھونپ دی۔ میرے پیارے بھائی تڑپ تڑپ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
جس مسلمان لڑکی کو بلوائیوں سے بچانا چاہتا تھا وہ بھی اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کی لاش ایسی حالت میں تھی کہ میں زیادہ دیر دیکھ نہ سکا۔ اس وقت مجھے معلوم تھا کہ اس دوران میرے اپنے گھر پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں اختر بھائی کی لاش وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف دوڑا، لیکن وہاں پہنچا تو اسے مکمل طور پر شعلوں کی لپیٹ میں پایا۔ شکیل بھیا، ان کا بیٹا اور دونوں بھانجے اور اماں بھی کہاں گئے؟ وہ گھر کے اندر شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے یا گھر چھوڑ کر چلے گئے یا بلوائیوں نے انہیں بھی اپنے ظلم کا شکار بنا لیا؟ میں ایسی ہی سوچ میں گم بت بنا کھڑا اپنے جلتے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت بوکھلایا ہوا تھا۔ اچانک مجھے بڑے تایا کا خیال آیا کہ شاید اماں اور باقی گھر والے ان کے ہاں چلے گئے ہوں۔ چنانچہ میں تیزی سے ان کے گھر کی طرف بھاگا، لیکن وہاں تایا کی میت کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے اور ساتھ ہی ان کے اکلوتے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ تایا جان کی بہو گھر میں موجود نہ تھی، شاید بلوائی سے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ گاؤں کے بچے کھچے مسلمان اپنے بچوں کو لے کر اسٹیشن کی طرف بھاگے۔ میں بھی انہی میں شامل تھا۔ خوش قسمتی سے ایک ریل گاڑی وہاں پہنچ گئی، چنانچہ لٹے پٹے مسلمان تیزی سے اس میں سوار ہونے لگے۔ ڈبوں کے دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دیے گئے اور بد نصیب گاڑی کے اندر یا چھت پر سوار نہ ہو سکے، وہ ظلم سہنے کے لیے وہیں رہ گئے۔ ریل گاڑی لاہور کی طرف روانہ ہوئی، لیکن اس منزل تک پہنچنے میں سوار مسلمانوں کی تعداد آدھی رہ گئی، کیونکہ راستے میں 2 مرتبہ بلوائیوں نے ٹرین پر حملہ کر دیا تھا۔ میں گاڑی پر سوار ہونے کے کچھ دیر بعد ہی بے ہوش ہو گیا، کیونکہ سنگین لگنے سے میرا خاصا خون بہہ چکا تھا۔ لاہور پہنچ کر جب ٹرین کے دروازے اور کھڑکیاں کھولے گئے تو ڈبوں کے اندر سے بند خون سیلاب کی مانند باہر نکلا، جس میں انسانی جسموں کے ٹکڑے بھی موجود تھے۔ اسٹیشن پر چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ میں اس وقت ہوش میں آ چکا تھا، لیکن مجھے اپنا جسم کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ اوروں کے ساتھ میں ایک مہاجر کیمپ میں پہنچ گیا، جہاں میری طبی امداد کی گئی۔ راوی امیر علی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے